السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، اور یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ اہل سنت نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے اور اہل تشیع نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اہل تشیع کے یہاں یہ رشتہ صرف ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 10 نہیں، بلکہ ان کے مذہب میں جو معتبر کتابیں سمجھی جاتی ہیں ان 35 کتب کے اندر اس رشتے کا ذکر موجود ہے۔ اس رشتے کی تفصیل یہ ہے کہ سن 17 ہجری میں حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خلیفہ راشد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ اور سیدنا حضرت عمر فاروق کے درمیان محبت، الفت اور خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر یہ نکاح مہر تصدیق ہے۔ صرف اس نکاح کو تسلیم کر لینے سے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ سارے کے سارے زائل ہو جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نکاح سے پہلے اولاد بھی تھی اور بیویاں بھی تھیں۔ اس نکاح کی وجہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور الفت جوڑنا تھی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل سبب و نسب و سحر ینقطع یوم القیامت الا نسبی و سببی و سحری فکان علی بی علیہ السلام النسب والسبب فاردت ان اجمع الیہ السحر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا کہ قیامت کے دن سب نسبی، سببی اور سحری رشتے ٹوٹ جائیں گے ماں سوائے میرے نسب، سبب اور سحر کے۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب یعنی قریشیت اور سبب یعنی حضرت حفصہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح والا تعلق تو حاصل ہے، لیکن میں نے چاہا کہ یہ تعلق سحری بھی مجھے حاصل ہو جائے۔ تو ناظرین، اب شیعہ کی وہ 35 کتب، ان کے نام ملاحظہ فرمائیں جن میں یہ رشتہ موجود ہے۔ صفحہ نمبر سکرین پر چل رہے ہیں۔ نمبر 1 فروع کافی، نمبر 2 الاستبصار، نمبر 3 تہذیب الاحکام، نمبر 4 بہار الانوار، نمبر 5 زینب الکبریٰ، نمبر 6 الجعفریات، نمبر 7 وسائل الشیعہ، نمبر 8 اعلام الوراء، نمبر 9 ناسخ التواریخ، نمبر 10 منتخب التواریخ، نمبر 11 لباب الانصاب، نمبر 12 مرات العقول، نمبر 13 عمدۃ الطالب فی انصال آل ابی طالب، نمبر 14 مناقب علی ابی طالب، نمبر 15 منتهى الاعمال، نمبر 16 مجالس المومنین، نمبر 17 رسائل شریف مرتضی، نمبر 18 انوار نعمانیہ، نمبر 19 طراز المذہب مظفری، نمبر 20 نزول الابرار فی مناقب اہل البیت الاطہار، نمبر 21 مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام، نمبر 22 مسالک الافہام الی آیت القرآن، نمبر 23 اعیان الشیعہ، نمبر 24 تلخیص شافی، نمبر 25 خزینۃ الانبیاء، نمبر 26 تاریخ یعقوبی، نمبر 27 تذکرۃ الائمہ، نمبر 28 تنقیح المقال فی علم الرجال، نمبر 29 حدیقۃ الشیعہ، نمبر 30 امام حسین و یوم عاشوراء، نمبر 31 ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ، نمبر 32 فصل الخطاب کرمانی، نمبر 33 کتاب الشافی فی ما تلخیص الشافی، نمبر 34 صافی شرح اصول کافی، نمبر 35 زندگی چہاردہ معصومین۔ ناظرین، یہ وہ 35 کتب ہیں اہل تشیع کے مذہب کے اندر جن کو معتبر سمجھا جاتا ہے۔ یہ رشتہ ان 35 کتب کے اندر موجود ہے۔ بعض اہل تشیع اس رشتے کو تسلیم تو کر لیتے ہیں، لیکن پھر اعتراض کرتے ہیں یہ سیدہ ام کلثوم جن کا نکاح سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، یہ حضرت علی کی تو بیٹی تھی لیکن سیدہ فاطمہ کے بطن سے نہیں تھی۔ تو اس پہ اہل تشیع کی کتب کے حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں کہ سیدہ ام کلثوم جن کا نکاح سیدنا عمر بن خطاب کے ساتھ ہوا، یہ حضرت علی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے بطن سے تھی۔ اس پہ حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 منتخب التواریخ، نمبر 2 عمدۃ الطالب، نمبر 3 مناقب آل ابی طالب، نمبر 4 منتهى الاعمال، نمبر 5 اعلام الوراء، نمبر 6 لباب الانصاب، نمبر 7 نزول الابرار، نمبر 8 طراز المذہب مظفری۔
नाजरीन, ये हवाला जात हमने आपके सामने जिक्र कर दिए। सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सैयदा उम्मे कुलसूम किस्से के साथ जो निकाह हुआ, इस पे मज़ीद अहले तशय्यो की मज़हब की मोतबर किताबों में से इबारात और हवाला जात और उसकी तफसीलात और इस पे जितने अहले तशय्यो के एतराज़ात हैं वो इसी वीडियो के पार्ट 2 के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।